یہ سیلاب، زلزلوں اور آفتوں کی ایسی توجیہات کرتے ہیں جو اللہ قرآن میں اپنے غضب کا باعث بتائی ہیں۔ اس میں اللہ کو ناراض کرنے والی اہم دلیل وہ ہے جو قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا کہ یہ مال جو تجھے اللہ نے دیا ہے اس میں آخرت کے لیے خرچ کرو، تو قارون کا جواب تھا یہ تو مجھے میری دانش اور علم کی وجہ سے ملا ہے۔ قارون اپنی معاشی ترقی پر نہ صرف خود تکبر کرتا تھا بلکہ اس دور کے دنیا پرست دانشور اسے کامیاب ترین انسان کہتے تھے۔ اللہ قرآن میں پورا منظر کھینچتا ہے۔ پس قارون پوری آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے مجمع میں نکلا تو دنیاوی زندگی کے متوالے کہنے لگے کاش ہمیں بھی کسی طرح وہ مل جاتا جو قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو قسمت کا بڑا دھنی ہے۔ اس کے بعد اللہ کا غضب ہوا اور قارون کے انجام کا منظر یہ تھا کہ وہ زمین میں اپنے محل سمیت دھنسا دیا گیا اور سب جو اس کی تعریفیں کر رہے تھے اسے بچا نہ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے علم و تدبیر پر بھروسہ کرنے والے قارون صفت انسانوں کے بارے میں بار بار فرماتا ہے جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس پر اپنی طرف سے فضل کر دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو میری تدبیر کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ آج آپ پاکستان میں آنے والے سیلاب کی ساری سائنسی، علمی اور دانشورانہ بحثیں اٹھا لیں، سب انسانی تدبیر، عقل و دانش اور علم کے گرد گھومتی ہیں اور ان میں سے اللہ سرے سے ہی غائب ہے۔ فلاں ملک نے ایسا کیا تو وہ سیلاب سے بچ گئے، ہم نے ایسا نہیں کیا اس لیے تباہی ہمارا مقدر بنی۔ کاش یہ تدبیر کے غلام صرف گزشتہ چند سالوں میں آنے والے 2 عالمیوں کا مطالعہ کر لیں کہ اللہ نے انسان کے علم و دانش و تدبیر کے بنائے ہوئے تمام انتظامات غارت کر دیے اور ایک نئے طریقے سے عذاب بھیج دیا۔ جاپان نے خود کو زلزلہ پروف بنا لیا تو اللہ نے 11 مارچ 2011 کو سونامی بھیج کر $360 ارب کا انتظام غارت کر دیا اور 2020 میں حفظان صحت کے اصولوں کی معراج والے امیر ممالک میں کورونا بھیج کر 65,16,000 لوگوں کو لقمہ اجل بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کے تکبر کی مثال سورہ کاف میں 2 باغ والوں کا قصہ بیان کرتے ہوئے دیتا ہے۔ ان میں سے ایک کو اپنے بندوبست، تدبیر اور دولت پر فخر تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ باغ میں جاری نہر اور حفاظتی بندوبست کی وجہ سے اس کا باغ کبھی تباہ نہیں ہوگا۔ اس نے اپنے اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہمسائے سے کہا میں نہیں سمجھتا کہ سب کچھ فنا ہو جائے گا اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی آئے گی اور اگر میں اللہ کی طرف پلٹایا گیا تو اس سے بہتر پاؤں گا۔ اس کے ساتھی نے اسے کہا کہ تو شرک کر رہا ہے اور تو نے اپنے باغ میں داخل ہوتے ماشاءاللہ یعنی اللہ نے چاہا نہیں کہا تو عین ممکن ہے اللہ اس پر عذاب بھیج کر اسے چٹیل میدان کر دے۔ وہ شخص اپنی تدبیر کے تکبر میں رہا اور پھر اس کے سارے پھل گھیر لیے گئے اور وہ اپنے تمام انتظامات اور لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور اس کا سارا باغ اوندھا الٹا پڑا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ یہاں اللہ نے واضح کر دیا کہ مشرک انسان وہ بھی ہے جو اپنی عقل، دانش، تدبیر اور دولت پر مکمل بھروسہ کرتا ہے، جبکہ بدترین مشرک وہ ہے جو اللہ کے مقابلے میں اس دانش، عقل، تدبیر اور دولت کی سرعام گن گاتا ہے۔ اور جو لوگ دوسروں کو اللہ پر بھروسہ کرنے، اس سے استغفار کرنے اور اللہ سے عذاب ٹالنے کی درخواست کرنے کے لیے کہتے ہیں، یہ ان کا تمسخر اڑاتا ہے۔ ایسا میرے ملک میں مسلسل ہوتا چلا آ رہا ہے اور یہی تمسخر ہی تو ہے جو میرے ملک پر اللہ کی ناراضگی کا مسلسل باعث ہے۔